یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی حمد و صلات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اس کائنات کا مدبر و انسجا، خالق و مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو تمام ہی انبیاء اکرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید ولد آدم، ناطق وحی، ساقی کوثر، شافی محشر، فاطمہ کے بابا، حسنین کے نانا، آمینہ کے لال، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، پیارے بچوں، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبیر کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک محفل لگی ہوئی تھی، اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس محفل میں، اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دوران مجلس اور سلسلہ کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص اٹھا اور اس مجلس سے چلے گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیان کر رہے ہیں کہ اسی محفل میں ایک صاحب اٹھے اور وہ چلے گئے، تو دوسرے شخص نے کہا، توہین زدہ الفاظ، ان کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہوئے، ان پر الزام لگاتے ہوئے، ان کے وقار کو گراتے ہوئے ایک شخص نے ان کے بارے میں لب کشائی کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے کہا کہ آپ جا کر کے ابھی کلی کر کے آئیے، خلال کر کے آئیے، خلال کر کے آئیے، کلی کر کے آئیے۔ تو وہ شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو گوشت کھایا ہی نہیں، میں نے تو ایسی کوئی چیز کھائی ہی نہیں جس کی وجہ سے کہ مجھے کلی کرنے کی یا خلال کرنے کی ضرورت پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے گوشت کھایا ہے، اور وہ بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کا برائی کے پر تذکرہ کرنے کو غیبت سے مشابہت کی، اور غیبت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی۔ تو آئیے اس مناسبت سے آج کے اس ایک روزہ پروگرام میں ہم جس موضوع کے تحت آپ حضرات سے خطاب کریں گے وہ ہے چغل خوری، غیبت سماج کا ایک سنگین جرم ہے، سماج میں ایک ناسور ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس خطابت میں ہم آپ سے بیان کریں گے کہ غیبت کسے کہتے ہیں، غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، غیبت کن مقامات پر جائز ہو سکتی ہے، اور غیبت کا انجام کیا ہے، اور غیبت کا عذاب کیا ہے۔ دیکھیے گا، سماج اور معاشرے میں موجودہ دور میں، آج کے اس وقت میں سب سے عقل مند آدمی تو وہ ہے جو سب سے اچھا اور سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہو۔ سماج اور معاشرے میں سب سے معزز، سب سے محترم تو وہ شخص ہوتا ہے آج کے اس دور میں جو جتنی اچھی اور جتنا بہترین طریقے سے چغلی کرنا آتا ہو۔ سماج اور معاشرے میں سب سے زیادہ مشہور
قوم و ملت اور معاشرے میں تو وہ شخص ہوتا ہے جو جتنا زیادہ غیبت خوری میں آگے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ غیبت چغل خوری کو سماج اور معاشرے میں آج ہلکا جانے لگا، اس کو برائی ہی نہ جانے لگی، جبکہ یہ غیبت کرنا ایک سنگین گناہ، ایک بڑا گناہ ہے۔ اس کو ہلکے پر نہ لیا جائے، غیبت کو ہلکے پر بھی نہ لیا جائے۔ یہ بہت ہی بڑا، بہت ہی خطرناک گناہ ہے، اور اس کی سزا اور اس کا عذاب بہت ہی خطرناک ہے۔ اور سماج اور معاشرے پر دیکھیے گا، غیبت کرنے کے طریقے تو بہت زیادہ آسان ہو چکے ہیں۔ کوئی بھی طبقہ ہو، چاہے وہ خواتین ہو، جہاں بھی 2-5 خواتین بیٹھی ہو تو کسی کی غیبت شروع کر دیتی ہیں، چاہے وہ مرد حضرات کا طبقہ ہو، آج غیبت کرنا تو بہت آسان سمجھا جانے لگا، چاہے وہ جوانوں کا طبقہ ہو، چاہے وہ بچوں کا طبقہ ہو، غیبت بہت زیادہ مشہور ہو چکی ہے۔ جہاں کہیں بھی ہوٹلوں میں، پارکوں میں، گارڈنوں میں، چوک چوراہے پر، گھر پر، اب تو یہ دیکھیے گا کہ دینی محفل، دینی مجلس، مسجد اور مدرسوں میں تک غیبتیں چالو ہو گئی۔ کوئی بھی طبقہ یہ غیبت اور چغلخوری جیسی بیماری سے محفوظ نہیں، چاہے وہ ماسٹروں کا طبقہ ہو، چاہے وہ ٹیچروں کا طبقہ ہو، غیبت سے محفوظ نہیں ہے، چاہے وہ ڈاکٹروں کا طبقہ ہو، وہ بھی غیبت سے محفوظ نہیں ہے، چاہے وہ معلمین حضرات کا طبقہ ہو، وہ بھی غیبت سے محفوظ نہیں ہے۔ اب تو یہ کہ بڑے بڑے نامور قسم کے علماء اور حفاظ بھی، عالم حضرات بھی یہ غیبت جیسی بیماری سے محفوظ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اس دور میں سب سے زیادہ مجلے، ناولز، میگزینز اور دور جدید میں جدید میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور سیریلز اور ٹی وی چینلز اور پکچرز کے ذریعے سے غیبت کو سماج اور معاشرے پر عام کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ غیبت اتنی بری چیز ہے، اتنا برائی کا کام ہے اور اتنا برا گناہ ہے کہ غیبت کی وجہ سے بڑے بڑے گھرانے اور بڑے بڑے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ غیبتوں کی وجہ سے اچھے اچھے رشتہ داریوں میں غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ غیبتوں کی وجہ سے محکمے اور امانتیں ہل کر کے رہ جاتی ہے۔ غیبتوں کی وجہ سے بھائی بھائیوں میں نا اتفاقی، حسد، جلن اور عداوتیں اور دشمنیاں جنم لے لیتی ہیں۔ غیبتوں کی وجہ سے سماج اور معاشرے میں ایک دوسرے کے دشمن بنے بیٹھے ہیں لوگ۔ غیبت اتنی خطرناک برائی ہے، آج سماج اور معاشرے میں اس کو ہلکا جانے لگا، اور بالفاظ دیگر صحیح یہ کہا جائے تو چغلخوری اور غیبت کرنے کو برائی ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا۔ اللہ جل شانہ پروردگارہ نے سورہ حجرات کے اندر کہا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ آپ کو پتا ہے بڑے جلیل القدر صحابی رسول، ایمان کا پہاڑ کہی جانے والی شخصیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ نے سنا ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا، جب آپ کی حکومت تھی، آپ خلیفہ ثانی ہیں، جیسے کہ آپ کا معمول تھا کہ آپ گلیوں پر، بستیوں پر، گاؤں پر، شہر پر چکر لگایا کرتے تھے اپنے ملک پر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے لوگوں کے کیا ذہن و گمان ہے، لوگ کیا سوچتے ہیں، کہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی وجہ سے لوگ ان کو برا تو نہیں جانتا، کوئی کمی تو نہیں ہوتی۔ آپ گلی میں چکر لگا رہے ہیں، گلی میں چکر لگا رہے ہیں، گلی میں چکر لگا رہے ہیں، آپ تھک جاتے ہیں اور ایک گھر کا سہارا لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے کیا سنا کہ اس گھر میں سے ناچ گانے اور موسیقی کی آواز آ رہی ہے، ناچ گانے کی آواز آ رہی ہے۔ اب آپ کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی، آپ وقت کے امیر ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں بھی ناچ گانا ہو رہا ہے۔ آپ نے صاحب مکان جس گھر میں یہ کام ہو رہا تھا، اس گھر کی پیچھے کی دیوار میں سے چھلانگ لگایا اور اس گھر میں جا کر کے دیکھا تو سماج اور معاشرے کا
شریف ترین آدمی گھر پر ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے اور شراب پی رہا ہے، اور سامنے جو ہے ناچنے والیاں ناچ رہی ہیں اور خوب طریقے سے موسیقی اور گانا بج رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے گا، قوم کا سب سے شریف جانے جانے والا شخص گھر کے اندر گھر کے دروازوں کو بند کر کے شراب بھی پی رہا ہے اور ناچنے والی وہاں ناچ بھی رہی ہے اور خود طریقے سے گانے بھی چل رہا ہے، موسیقی بھی چل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، آپ اس سے پہلے کہ اس گھر والے کو کچھ کہتے ہیں، گھر والے نے ہی آپ سے یہ کہہ دیا کہ عمر آپ نے پہلی غلطی تو یہ کیا کہ صاحب مکان سے گھر والے سے اجازت نہیں لیا، دوسری غلطی یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا، کہا کہ جب آپ کسی کے گھر میں جائیں تو سب سے پہلے سلام کریں۔ کہا عمر تمہاری پہلی غلطی ہے کہ تم نے گھر والوں سے اجازت نہیں لیا، دوسری غلطی ہے کہ تم نے سلام نہیں کیا، اور تیسری غلطی ہے کہ تم گھر کی پچھلی دیوار سے چھپ کر کے آئے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں بولا، اسے کچھ بھی نہیں بولا۔ دیکھیے جلیل القدر صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوم کے شریف آدمی کو کرتے ہوئے کیا دیکھا، سماج اور معاشرے پہ آ کر کے اس شخص کی غیبت نہیں کی کہ فلانے صاحب اپنے آپ کو تو بہت اچھا بتلاتے ہیں، اپنے آپ کو تو بہت شریف بتلاتے ہیں، لیکن ان کے گھر میں تو یہ چل رہا ہے۔ آپ نے یہ بالکل بھی نہیں کہا، اور صاحب مکان جو ہے انہوں نے بھی سماج اور معاشرے میں جلیل القدر صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اوپر نہ چغل خوری کی، نہ غیبت کی، اور نہ کبھی کسی سے یہ کہا کہ عمر، وہ عمر جلیل القدر جو اپنے آپ کو خلیفہ ثانی امیر المومنین بتلاتے ہیں، کہا کہ وہ تو ہمارے گھر میں چپکے سے آ کر کے ہمارے گھر میں کیا چل رہا ہے یہ دیکھ رہے تھے۔ نہیں کہا، نہ عمر نے کہا اور نہ صاحب مکان نے کہا۔ آج سماج اور معاشرے پر تو دیکھیے گا، کس کی گھر کی لڑکی بھاگی ہے یہ مت پوچھئے گا، کب بھاگنے والی ہے یہ بھی آپ کو پتہ مل جائے گا، اور ایک کس کی لڑکی کالی ہے آپ کو تو اس کا بھی پتہ مل جائے گا، کون سے گھر میں کون سا بیٹا لڑاکو ہے، کون سی بیوی جھگڑالو ہے، یہ تو سماج اور معاشرے میں آج کل پتہ کرنا بہت ہی زیادہ عام اور آسان ہو گیا ہے۔ یاد رکھیے گا، سماج اور معاشرے میں تو غیبت اتنی زیادہ چغل خوری عام ہو گئی ہے کہ لوگ بہت مزے لے لے کر کے بتلا رہے ہیں، کہتے ہیں صاحب لڑکا تو بہت اچھا ہے لیکن گھر کے لوگ بڑے لڑاکو اور جھگڑالو قسم کے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ لڑکی کا خاندان گھرانہ تو بڑا شریف ہے لیکن پتہ نہیں لڑکی بڑی کالی قسم کی ہے، بڑی ناٹی ہے، بڑی لمبی ہے، ارے اس کے رویے اس کے مزاج تو صحیح نہیں ہے۔ کتنے سارے لوگ ناجائز قسم کے لوگوں کی غیبت کرنے پر بیٹھے ہوئے، آپ بالکل بھی نہیں کر سکتے، بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبیبۃ حبیب اللہ صدیق بنت صدیقہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو بیوی حضرت صفیہ ہے نا ان کا تو قد چھوٹا ہے، وہ تو بہت ناٹی ہیں، وہ تو بہت چھوٹی ہیں، ان کا چھوٹا ہونا آپ کے لیے کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ صرف اتنا کہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ عائشہ تم نے اتنی کڑوی بات کہی ہے کہ اگر اس کڑوی بات کو ایک میٹھے سمندر کے پانی پہ ڈال دیا جائے تو تمہاری اس کڑوی بات کی وجہ سے سمندر کا سارا پانی کڑوا ہو جائے گا، میٹھے سمندر کا سارا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ اتنی زیادہ سختی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی تلخی اور زبان کی سختی کے اوپر منع کیا ہے۔ آج تو سماج اور معاشرے پر دیکھیے گا،
آپ تو کبھی بھی کسی کی عزت نفس کو مجروح کر دیں، آپ تو کبھی بھی کسی کی عزتوں کو اچھال کے رکھ دیں، آپ تو کبھی بھی کسی کے اوپر چغل خوری کرنے پر آ جائیں، کسی کی ذات کی غیبت کر دیں، کسی کی ذات کے اوپر جھوٹ کہہ دیں، کسی پر تہمت اور الزام لگا دیں۔ سماج اور معاشرے پر تو آج کل یہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، اور سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اسے برائی بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے، برائی بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ دیکھیے اچھا لوگ غیبت کو سن رہے ہیں یہ سوچ کر کے کہ غیبت کرنے پر گناہ ملتا ہے، سننے پر نہیں ملتا۔ ارے لوگ تو اتنے زیادہ ہو گئے، ارے آفسوں میں ہم جاتے ہیں وہاں پر غیبت ہوتی ہے تو کیا اپنے کانوں کو بند کر لے؟ بہت سارے حضرات کہتے ہیں کہ ہوٹلوں پر چغل خوری چلتی ہے تو کیا ہم وہاں سے بھاگ جائیں؟ بہت سارے حضرات تو یہ کہتے ہیں ارے فلانی جگہ پر ہم جاتے ہیں وہاں پر یہی چلتا ہے تو کیا ہم اپنے کام کو چھوڑ دیں؟ اچھا مزے لے کر کے سن رہے ہوتے ہیں اور پھر یہی صاحب جا کر کے دوسری جگہ پر بتلا رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا غیبت کرنے والا اور غیبت سننے والا دونوں بھی مجرم ہیں، دونوں بھی گنہگار ہیں، اور دونوں کو سزا اور عذاب دیا جائے گا۔ غیبت کرنا، چغل خوری کرنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ مذاق آپ کر سکتے ہیں، کسی کی ذات کے تعلق سے مذاق کر سکتے ہیں، مذاق اڑا نہیں سکتے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف کرتے ہوئے کہا، جب پوچھا گیا کہ مل غیبہ یا رسول اللہ، کہ غیبت کیا ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں کہ غیبت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ کرام نے کہا آپ بتلائیے غیبت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غیبت یہ ہے ذکروں کا اخاط، کہا کہ تم اپنے بھائی کا تذکرہ ان الفاظ میں یا ان اشارات میں کرو جب اس کو پتہ چلے تو اس کو برا لگے۔ کہا کہ اگر کسی کے اندر وہ خصلت، وہ برائی، وہ چیز، وہ عیب موجود ہو، کہا یہی تو غیبت ہے، اور اگر یہ چیز موجود نہ ہو جس کے اوپر بیان کر رہے ہیں تو پھر وہ الزام ہے، وہ پھر الزام ہے۔ آپ جو ہے جھوٹ نہیں بول سکتے کسی کی ذات کے اوپر، آپ چغل خوری نہیں کر سکتے، آپ غیبت نہیں کر سکتے۔ محدثین اکرام کا رویہ دیکھیے گا، بڑی بڑی شخصیت، بڑے بڑے ائمہ کی جماعت، بڑے بڑے مفسرین اکرام اور بڑے بڑے محدثین کی جماعت اگر کوئی روایت کو بیان کرتی اور کسی صحابی رسول کے صرف نام کے اوپر شک ہو جاتا تو آپ نام بھی بیان نہیں کرتے تھے کہ فلانے نے ایسا کہا، شک کے اوپر کہتے تھے او کما قال یا او کما قال رسول اللہ، میں نے نبی سے ایسا ہی سنا ہے یا فلانے صاحب نے ایسا کہا ہے۔ آپ سوچئے گا اتنی زیادہ اپنی زبان کی حفاظت کیا کرتے تھے کہ کہیں کوئی صحابی رسول کے تعلق سے، کوئی تابعی رسول کے تعلق سے یا کوئی تبع تابعی کے تعلق سے کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جو انہوں نے کہا بھی نہ ہو اور ہم نے بیان کر دیا ہو۔ اتنا زیادہ محتاط اور اتنا زیادہ احتیاط کرتے تھے، کچھ تو راوی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو روایت بیان کرنے کے لیے جہاں پر شک ہو جاتا تو آپ یہی کہا کرتے تھے او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کہا تھا یا کچھ اس طریقے سے ہی کہا تھا۔ اتنا زیادہ محتاط رہا کرتے تھے۔ تو ہم یہ بتلا رہے تھے کہ مذاق اڑانا اور مذاق کرنا یہ دونوں الگ چیز ہے۔ سماج اور معاشرے میں جائز طریقے سے جو مذاق ہے وہ مجھے اور آپ کو کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جائز مذاق ہم کر سکتے ہیں، مذاق کسی کی بھی نہیں اڑا سکتے۔ یہ سماج اور معاشرے میں جو بہت زیادہ جھگڑالو ہے، نہیں بھی ہے تو بہت زیادہ لمبا ہے، ناٹا ہے، کالا ہے، یہ ہم بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ مذاق اڑا نہیں سکتے کسی کی، مذاق کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی خاتون آئی، ہر شخص نے شاید اس واقعے کو سنا ہوگا۔ بوڑھی خاتون، ایک لیڈی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بوڑھی ایک بڑھیا آئی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں جاؤں گی کیا نہیں، جنت میں جاؤں گی کیا نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مذاق کرتے ہوئے کہا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائیں گی، بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائیں گی۔ اب وہ خاتون جو تھی وہ روتے ہوئے اپنے گھر چلے گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-5 صحابہ اکرام کو بھیجا اور کہا کہ ان خواتین سے کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ جوانی کی حالت میں ہر شخص جنت میں ہوگا، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت۔ کہا کہ جنت میں جوان ہو کر کے جائیں گے، بوڑھا ہو کر کے کوئی بھی نہیں جائے گا۔ آپ سوچیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے ہیں، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لمبا سفر کر کے جانا ہے، مجھے دور دراز پہ سفر کر کے جانا ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری کرنے کے لیے اونٹ دے دیجئے، اونٹ دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم تمہیں اونٹ نہیں، اونٹ کا بچہ دیں گے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد اشارہ کیا تو صحابہ اکرام نے جو ایک بڑا وہ مسافر کے سامنے ایک بڑا اونٹ لا کر کے کھڑے کر دیا. اب وہ صاحب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا کہ آپ تو ہمیں اونٹ کا بچہ دیں گے. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اونٹ بہت ہی بڑا ہے, یہ تو بڑا اونٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اونٹ جو بڑا ہے یہ بھی تو پہلے اونٹ کا بچہ ہی تھا نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا ہے. جائز مذاق ہم اور آپ کر سکتے ہیں, مذاق کسی کی بھی نہیں اڑا سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر سورہ حجرات کے اندر کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتم. کہا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, بدگمانیوں سے بچو, یقیناً بعض بدگمانیاں گناہ ہے. ولا تجسسوا, اور تجسس میں نہ پڑو. آج سماج اور معاشرے میں ایسے کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار مجھے اس کی ذات سے تو کوئی مطلب نہیں ہوتا, اس کے عیب سے تو کوئی مطلب نہیں ہے, مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ شخص کس طریقے سے ہے. میں یار اس کے پیچھے یا اس کے گھر کے پیچھے اس لیے لگا ہوا تھا, میں سماج میں اس کی برائی تو نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے. تجسس پر لگے ہوئے ہیں, جاسوسی پر. اور شاید کہ اس وقت میں اس قوم سے زیادہ جاسوس کون اور ہو سکتی ہے. دیکھو کتنے زیادہ الزامات, کتنی زیادہ جاسوسی کے الزامات آج مسلمانوں پر آ رہے ہیں. وَلَا تَجَسَّسُوا, اور جاسوسی نہ کرو. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, اور تم میں کا کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے. کہا گیا ہے کہ تم میں کا کوئی بھی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. فَكَرِهْتُمُوهُ, کہا کہ ہر شخص اس بات کو پسند نہیں کرتا, تو پھر ہم لوگ سماج اور معاشرے میں اپنے مسلمان بھائیوں کی کیوں غیبت کرنے, کیوں چغلخوریوں کے پیچھے پڑے ہوئے, کیوں پڑے ہوئے. یاد رکھیے گا اس کا انجام بہت ہی خطرناک ہے. آدمی جب مرتا ہے تو مرنے سے لے کر کے اس کو پٹائی شروع ہو جاتی ہے اس کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, راوی حدیث حضرت ابن عباس ہے, وہ بیان کرتے ہیں, بڑی پیاری روایت, ہم میں کے ہر شخص نے اس روایت کو سنا ہے. کہا مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دو قبروں کے درمیان سے گزرے. آپ نے دیکھا دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے, دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. یعذبان وما یعذبان فی کبیر, یہ سماج کے وہی لوگ تھے جو گناہ تو کرتے تھے, یہ جو گناہ آگے بتلائے گئے ہیں لیکن ان کو چھوٹا سا جانتے تھے, معمولی اور ہلکا سمجھا کرتے تھے. مرنے کے بعد سے ان کو لاکھیں مارے جا رہے ہیں, بالکل ان کو بہت زیادہ ستائی کی جا رہی ہے قبریں مرنے کے بعد سے. کہا وما یعذبان فی کبیر, یہ جو ہے جو عذاب دیا جا رہا ہے ان کو اس کی وجہ سے کہ یہ جو گناہ کرتے تھے اس کو بہت چھوٹا سمجھتے تھے. کہا فَكَأَنَّمَا أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ, کہا کہ ان میں کا ایک تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا یا پیشاب کرتے وقت پردہ نہیں کیا کرتا تھا. سطر کے معنی بچنے کے بھی آتے ہیں اور چھپانے کے بھی آتے ہیں. آج ہم میں کہ دیکھو کتنے سارے لوگ اس کو معمولی اور ہلکا جان کر کے, کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو نہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتے ہیں اور نہ پیشاب کرتے وقت پردہ کرتے ہیں. پردہ کرتے ہیں. شرم و حیا بھی سماج اور معاشرے سے ایک چیز جس کو ایمان کا حصہ کھا گیا وہ بھی آج ختم ہو گئی. کہیں پر بھی ہم اور آپ پیشاب کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو, لیکن پیشاب کرتے وقت مجھے اور آپ کو بھی پردہ کرنا چاہیے, شرم کرنا چاہیے. لا یستتر من بولہ, اور پیشاب کے چھینٹوں سے ہر شخص کو بچنا چاہیے. صاحب قبر میں سے ایک قبر والے کو تو صرف اس لیے عذاب دیا جا رہا ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, اور بڑی غلطی تو یہ تھی کہ اس کو برائی بھی نہیں سمجھتا تھا, بہت ہلکا سمجھتا تھا, بہت چھوٹا سمجھ رہا ہے, پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچ رہا. اور کہا فَكَأَنَّمَا يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ, دوسرا جو ہے وہ چغلخوری پر, غیبت خوری پر لگے رہتا ہے. دوسری قبر والے کو جو عذاب دیا جا رہا ہے اس میں کا ایک وہ شخص ہے جو غیبت چغلخوری سے نہیں بچا کرتا تھا, بلکہ سماج اور معاشرے میں جب چاہا کسی کی عزت کو چھال دیا, جب چاہا کسی پر جھوٹ بول دیا, جب چاہا کسی پر الزام تراشی کر دیا, جب چاہا چغلخوری شروع کر دیا, جب چاہا غیبت کر لیا. ایسا شخص جو غیبت میں بہت زیادہ آگے تھا, چغلخوری میں بہت زیادہ آگے تھا, قبر میں پہنچا ہے اور قبر سے عذاب شروع ہو گیا.
آج دیکھیے سماج اور معاشرے پر لوگ ان دو چیزوں کو تو بہت ہلکا سمجھ رہے ہیں، پیشاب کے چھینٹوں سے بھی نہیں بچ۔ ارے ایسے کتنے سارے لوگ ہیں صاحب جن کو آپ نماز کی صلاۃ کی دعوت دو یا کوئی نیکی کے کام کی دعوت دیجیے گا، سب سے پہلے اعتراض یہی ہوتا ہے اور یہ ہمارے اوپر نہ پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے اور ہم لوگ پاک ہی نہیں ہیں۔ یہ تو ایک بالکل جاہلانہ قسم کے جو ہے جوابات ہیں۔ سماج اور معاشرے میں دیکھیے عام ہے، چاہے وہ بڑوں کا طبقہ ہو، نوجوانوں کا طبقہ ہو کہ بچوں کا طبقہ ہو، آپ کسی چیز کی اچھائی کی دعوت دے دیجیے گا، سب سے پہلے تو یہی جواب ہوتا ہے، ارے پیشاب کر رہے تھے، پیشاب کے چھینٹے لگ گئے، کپڑے ناپاک ہو گئے، اب تو ہم مسجد کے اندر جا ہی نہیں سکتے۔ بھائی آپ کو، مجھے اور آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی ترغیب دلائی گئی تھی، ڈرایا گیا تھا اور اس کو عذاب بتلایا گیا تھا۔ ہم اور آپ کو تو بچنا ہی چاہیے، بچنا ہی چاہیے۔ تو صاحب قبر میں سے جو دو لوگوں کا عذاب ہو رہا ہے، تو ایک غیبت چغل خوری میں بہت زیادہ آگے ہے اور اس کو ہلکا جان لے رہا ہے، اور ایک صاحب جو ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچ رہا۔ آج سماج اور معاشرے میں دیکھ لیجیے یہی چل رہا ہے، کس کی بھاگ گئی ہے، کس کی بھاگنے والی ہے، کون کیسا ہے۔ ارے اب تو وہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں غیبت کے تعلق سے جو انسان کے اندر وہ اوصاف پائے ہی نہیں جاتے۔ آپ کے تعلق سے، میرے اور آپ کے تعلق سے، پورے سماج میں تو غیبت اتنی آسان اور اتنی عام ہو گئی کہ اب تو وہ چیز بیان کی جا رہی ہے سماج اور معاشرے میں جو چیز ہو ہی نہیں رہی۔ یاد رکھیے گا بڑا سخت عذاب دیا جائے گا۔ ابھی قبر پہ چھٹکارا نہیں ملے گا، ابھی تو آگے دیکھیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی روایت کو بیان کرتے ہوئے کہا اُرِجَ بِی إِلَى السَّمَاءِ فَمَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی جا رہی ہے۔ جب آپ جہنم میں پہنچے تو ہر عذاب آپ کو دکھلایا جا رہا ہے، اسی میں سے ایک قوم کے عذاب کو آپ کو دکھلایا گیا۔ فَمَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا، کہا اَظْفَارٌ مِّن نُحَاسٍ، کہا کہ جن کے ناخن چاندی کے ہیں یا تانبے کے ہیں، یا چاندی اور تانبے دونوں کے ہیں۔ کہا اظفار من نحاس، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم میں ایک حادثہ تو ایسا دکھلایا گیا ہے کہ قوم کے کچھ لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے پڑے ہیں، وَأَظْفَارٌ مِّن نُحَاسٍ، اور ان کے ہاتھ کے ناخن تانبے اور چاندی کے لگے ہوئے ہیں، اور ان کی حرکتیں یہ ہو رہی ہیں کہ وہ اپنے ہی ہاتھ کے ناخنوں سے کبھی اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، کبھی اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں، کبھی اپنے جسم کو نوچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الملائکہ جبریل علیہ السلام سے سوال کیا اور کہا کہ جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں اور یہ اس قسم کی حرکت کیوں کر رہے ہیں؟ سماج اور معاشرے کے وہ حضرات جو چغل خوری، غیبت خوری اور جھوٹ پر ملوث ہیں، وہ حضرات تو اس روایت کو سن ہی لے اور چغل خوری، غیبت خوری اور قسم بیانی سے ہمیشہ ہر مقام پر اور ہر وقت بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ جل شانہ پروردگارہ مجھے، آپ کو اور پوری جماعت المسلمین کے لوگوں کو ان لوگوں سے محفوظ رکھے جو قیامت کے دن اپنے چاندی کے ناخن سے اپنے چہرے اور سینے کو نوچ رہے ہوں۔ کہا کہ ان کے ناخن چاندی اور تانبے کے بنا دیے جائیں گے اور وہ اپنے ہی چہرے اور اپنے ہی سینے اور اپنے ہی باڈی کو نوچ رہے ہوں گے۔ جبریل علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، یہ کس قسم کے لوگ ہیں اور یہ اس حرکت میں یا اس عذاب میں کیوں ملوث ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو چوک چوراہے پر، ہوٹلوں پر، محفلوں پر، مجلسوں پر، تقریب نکاح پہ، تقریب ولیمہ پہ، جہاں کہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیبت پہ لگے، غیبت خور، چغل خور قسم کے ہوا کرتے۔ آج دیکھیے گا غیبت کا معاملہ کوئی بھی طبقہ اس سے بچا نہیں، چاہے وہ ٹیچروں کا طبقہ ہو، چاہے ٹیچر و معلم کا طبقہ ہو، چاہے ڈاکٹر کا طبقہ ہو، چاہے ماسٹروں کا، چاہے کوئی بھی طبقہ، عالم، حافظ، کوئی بھی طبقہ ہو، غیبت جیسی بیماری سے بہت کم لوگ بچے ہوئے ہیں۔ دیکھیے گا کسی کے گھر میں دو چار پر بیٹھے ہوں، تقریب نکاح پہ، تقریب ولیمہ پر، دیکھیے گا چھوڑیے گا، اب تو مسجد مدرسوں کے اندر بھی غیبت سے پرہیز نہیں کیا جا رہا ہے اور اس کو برائی بھی نہیں سمجھی جا رہی ہے۔ آج سماج اور معاشرے کا سب سے معزز آدمی وہ مانا جا رہا ہے جو سماج اور معاشرے میں جتنی اچھی اور جتنی زیادہ غیبت کرتا ہو۔ سب سے عقل مند تو وہ آدمی ہے جس کو سب سے زیادہ غیبت کرنا، چغل خوری کرنا اور سب سے زیادہ جھوٹ بولنا آ رہا۔ سماج اور معاشرے کا یہ طبقہ
سب سے معزز سمجھا جا رہا ہے، گویا کہ انہی لوگ اسی عذاب میں شامل ہوں گے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اللہ جل شانہ پروردگارہ سے دعا کریں گے کہ بار الہ ہم تمام ہی لوگوں کو چغل خوری، غیبت خوری اور کذب بیانی اور بہتان تراشی جیسے الزامات سے ہم اور آپ کو محفوظ رکھے۔ پروردگارہ جل شانہ ہم جب بھی زبان کھولیں پروردگارہ صحیح چیز کے لیے اور حق چیز کے لیے کھولیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا کہ تم میں کا جو کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بات کہے تو اچھی بات کہے یا خاموش رہے، بات کہے تو اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ آج کل تو صاحب اگر کہیں محفل اور مجلس میں اگر غیبت چل رہی ہو، چغل خوری چل رہی ہو اور آپ اس برائی سے بچنے کے لیے اگر آپ خاموش ہو جائیں تو آپ سے بڑا متکبر، آپ سے بڑا غرور کرنے والا، آپ سے بڑا تکبر کرنے والا بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اگر آپ غیبت چغل خوری کسی جگہ پر چل رہی ہے اور آپ وہاں سے نہیں جا سکتے، آپ اس سے بچنے کے لیے خاموش ہو جائیں تو پھر آپ کی ذات کے اوپر تو زبان کھل جاتی ہے۔ دیکھو اتنے بڑے بن گئے، اب تو بات کرنا بھی پسند نہیں کر رہے ہیں، گویا کہ آپ کو متکبروں میں شامل کر دیا جائے گا، غرور کرنے والوں میں شامل کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صمت نجا، کہا کہ جو جتنا زیادہ خاموش رہے گا وہ اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوگا۔ زبان کے معاملے میں تو ہر کسی کو جب بھی کھولنے کی ضرورت پڑے تو بہت احتیاط کے ساتھ کھولنا چاہیے۔ عربی کا شاعر کہتا ہے جراحت السنان لها التیام ولا یلتئم ما جرح اللسان، کہا کہ کتنا مشہور یہ عربی کا محاورہ، یہ عربی کا شعر ہے، ہم لوگ کتنے مرتبہ کہتے ہیں۔ کہا کہ تلوار کا مارا ہمیشہ رہا بھرا، جراحت السنان لها التیام ولا یلتئم ما جرح اللسان، کہا کہ تلوار کا مارا ہمیشہ رہا بھرا، زبان کا مارا ہمیشہ رہا ہرا۔ جب بھی زبان کھولنے کی ضرورت پڑے بہت ہی سوچ سمجھ کر، بہت ہی احتیاط کے ساتھ اور بہت ہی حق بیانی اور سچ بیانی کے ساتھ کھولے۔ اللہ جل شانہ پروردگارہ غیبت، چغل خوری اور کذب بیانی جیسے مذموم خصلت سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ اللہ جل شانہ پروردگارہ چغل خوری، غیبت خوری جیسے سنگین گناہ سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے، آمین۔